وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 62. آج کے سبق کا ایک موضوع ہے کہ وہ یہ ہے کہ کیا شیطان ہمارا دوست ہے؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا. اور وہ وقت یاد کیجئے جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا. اس نے کہا کیا اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے. سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 62. قال، کہا شیطان نے، ارأیتک الذی، بھلا یہ شخص، کرمت علیہ، آپ نے اس کو مجھ پہ فضیلت دی ہے. لئن اخرتنی، اگر آپ نے مجھے مہلت دی، الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک، لأحتنکن، تو میں جڑ سے کاٹ دوں گا، ذریتہ، اس کی اولاد کو، الا قلیلا، لیکن بہت کم، یعنی بہت کم لوگ میرے وار سے بچ سکیں گے. سامعین اکرام، شیطان کا قصہ ہے اور سورہ بنی اسرائیل میں آ رہا ہے، اور اس کا یعنی مدعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس کے دشمن سے، اس کے خطرناک دشمن سے واضح بتا رہا ہے، اس کا دشمن اس کو بتا رہا ہے اور اس کی پہچان کرا رہا ہے. اس کے حربے، شیطان کے حربے جو ہیں وہ ان آیات میں بیان ہو رہے ہیں. اور مقصد اس کا یہ ہے کہ انسان شیطان کے حملوں سے بیدار رہے اور شیطان کے دام میں نہ آئے. یہ مقصد ہے ان چند آیات جو شیطان کے واقعے میں بیان ہو رہی ہیں. تو کل کا جو سبق تھا اس میں تو ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم سجدہ دیا، تو شیطان کے علاوہ باقی سب نے سجدہ کر لیا، اور اس نے اکڑ دکھائی، تکبر کیا، فاستکبر، اور اپنے آپ کو بہتر سمجھا. انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، دوسری جگہ آیا ہے. اللہ تعالیٰ سے اس نے کہا کہ آپ نے اس کو مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے، تو لہٰذا میں اس سے بہتر ہوں، تو میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا. یہاں بھی تقریباً وہی بات ہے. ارأیتک ھذا الذی کرمت علیہ، اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا کہ بھلا یہ ہے وہ کہ جس کو یعنی
ازراہ طنز کہنے لگا کہ یہی ہے مٹی کا انسان، مٹی سے بنا ہوا، جسے تو نے مجھ پہ فضیلت دی ہے۔ لئن اخرتنی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ، اللہ تعالیٰ کو اس نے کہا کہ آپ مجھے مہلت دے دیں۔ دوسری جگہ مختلف الفاظ سے ہے، مضمون یہی ہے کہ اس نے مہلت مانگی قیامت کے دن تک، تو اللہ تعالیٰ نے دے دی۔ جو ابھی میں نے آیت پڑھی ہے اس میں کیا ہے؟ اس میں شیطان کا جو ارادہ ہے مہلت مانگنے کا، وہ شیطان نے کھلے الفاظ میں کہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے یہاں اس لیے بیان کر رہا ہے کہ ہم اپنے دشمن کے ارادوں سے واقف ہو جائیں۔ اور یہ سارا مضمون جو ہے سامعین کرام، آپ کو معلوم ہے توحید، شرک اور رسالت کا مضمون چلا آ رہا ہے، اور مکے کے شان نزول کے مطابق مکے کے لوگ توحید، رسالت، آخرت تینوں سے انکاری تھے۔ تو یہ انکار جو ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید سے انکار، اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکانے سے انکار، یہ شیطانی عادت ہے اور شیطان کے کام ہے۔ اور تو شیطان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس نے، اے انسان، اس نے تمہاری بے کنی کی ارادہ کر لیا ہے روز ازل سے، جس وقت تم ابھی آئے بھی نہیں تھے زمین پہ، اور اس وقت یہ مکالمہ ہوا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ آپ مجھے مہلت دیں۔ تو اس ارادہ کیا تھا اس کا؟ یہ ذرا غور کی بات ہے سامعین کرام۔ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، میں اس کی تمام اولاد کو جڑ سے اکھاڑ دوں گا۔ کیا مطلب؟ کہ ان کو تیرے راستے سے، دوسری جگہ اس کی وضاحت آئی ہے کہ لَأَقْعُدَنَّ عِنْدَ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، اے اللہ تعالیٰ تیری طرف جو سیدھا راستہ آیا ہے اس میں اس کے لیے بیٹھوں گا، اس کا شکار کروں گا، تیری طرف جو سیدھا راستہ آیا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اور بھی تفصیل آ رہی ہے، لیکن مطلب یہ ہے، اس میں ایک بات بالکل واضح ہو جانی چاہیے سامعین کرام، اور اس بات میں ہم تھوڑی سی، اصل میں تدبر قرآن تو ہے نہیں اور ہم سوچ و بچار سے کام نہیں لیتے۔ اصل میں حقیقت انسان کا مقصد جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ تک رسائی ہے، اور اللہ تعالیٰ تک رسائی ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر جو چلے گا وہ پہنچے گا۔ یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام، یعنی اللہ تعالیٰ تک رسائی کے لیے اس کے راستے پر چلنا ضروری ہے۔ تو اب لَأَحْتَنِكَنَّ، کہ میں اس کو جڑ سے اکھاڑ دوں گا، یعنی یہ خیال، اے اللہ تیری طرف آنے کا خیال میں اس کے دل و دماغ سے نکال دوں گا، اور اسے دنیا کی محبت میں گرفتار کر دوں گا۔ تو اب اگر کوئی شخص، سامعین کرام تھوڑی توجہ سے سنیں، کہ اگر کوئی شخص دنیا کی محبت میں گرفتار ہو گیا، دنیا کی ظاہری چکا چوند سے متاثر ہو گیا، اب ظاہر ہے سامعین کرام جو دنیا کو حاصل کرنا چاہتا ہے، یعنی جو دنیا کی زیب و زینت کا خواہش مند ہے، اسے یقینی طور پہ آخرت یا اللہ کی یاد اس سے بھول جائے گی۔ اسے کیا ہوگا؟ آخرت بھول جائے گی، کیونکہ وہ تو ظاہر دنیا پہ لٹو ہو گیا ہے، تو آخرت کی یاد اس کے ذہن سے نکل جائے گی۔ سامعین اکرام جس طرح کے محسوس کریں اس بات کو کہ جس طرح کہ ہمارے دل و دماغ سے آخرت کی یاد کو ہم بھلا چکے ہیں، دوبارہ جی اٹھنے کو ہم بھلا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کو ہم بھلا چکے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، 100 میں سے کتنے لوگ، آپ چلیں ایک وہ کر لیں، تجزیہ کر لیں، 100 آدمیوں کو منتخب کر کے آپ یہ ارادہ کریں کہ میں 100 آدمیوں سے یہ بات پوچھوں گا، اور اس سے یہ پوچھیں کہ بھئی تمہارا کیا پروگرام ہے
جب یوم آخرت میں آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوگے تو اس کی جواب دہی کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے؟ تو میرے اپنے خیال سے 100 میں سے ایک بھی نہیں ہوگا کہ جو آپ کو صحیح جواب دے دے اور یہ کہے کہ بھئی میں نے تو اپنی زندگی وقف کی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ پہ، اور یہ کہے کہ میں نے تو اپنی مال و جان کا سودا اللہ تعالیٰ سے کر لیا ہے، اور یہ کہے کہ میں نے تو اپنی خواہشات کے مطابق زندگی نہیں گزارنی، اور یہ کہے کہ دنیا کی زندگی تو میرا مقصود نہیں ہے، اور یہ کہے کہ میری مقصود تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور ترجیح میری یوم آخرت ہے، یوم جزا ہے، اس کے لیے میں نے تیاری کرنی ہے، 100 میں سے ایک آدمی بھی یہ الفاظ آپ کو نہیں کہے گا۔ پہلے تو وہ اگر آپ اس سے سوال یہ کریں گے سر سے لے کر پاؤں تک آپ کو دیکھے گا کہ بھئی یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کہیں اور دنیا سے آیا ہے، دنیا کہاں جا رہی ہے، دنیا کہاں پہنچ گئی، اور یہ کون سے سوال کر رہا ہے؟ بھئی کھاؤ پیو عیش کرو کماؤ اور دیکھیں گے، دیکھا جائے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یہ بہت خطرناک ایک تصور ہے سامعین اکرام، اور بہت ہی خطرناک ہے۔ اس کا نتیجہ جو ہے، اس کا انجام، اس سوچ کا انجام بہت خطرناک ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر ہم آنے والی مصیبت سے آنکھیں چھپا لیں، آنکھیں چرا لیں، آنکھوں پہ پٹی باندھ کر یا دل و دماغ پہ ظاہر کے پردے ڈال کر وقت گزارنا شروع کر دیں، وقت تو گزر جائے گا، وقت گزر جائے گا۔ لیکن جب قبر میں پہنچیں گے تو پھر برا حال ہوگا سامنے کا، یہ بات میں آپ کو بتا دوں۔ اور صرف قبر میں نہیں بلکہ اس دنیا میں بھی انسان بدحال ہوگا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے میری یاد سے منہ موڑ لیا تو اس کی زندگی میں اس پہ تنگ کر دوں گا، اس کا رہنا، اس کا جینا دوبر ہو جائے گا، پریشان حال ہوگا۔ آج دیکھیں تقریباً سب لوگ پریشان ہیں، سکون کی تلاش میں ہیں، اور لوگ سکون کو ظاہر میں ڈھونڈتے ہیں، جبکہ سکون تو اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دیکھو اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو چین پڑتا ہے۔ تو یہ بات ہے سامنے کرام، یعنی آپ یہاں دیکھیں اس آیت میں جو ہم پڑھ رہے ہیں، لئن اخرتن، ایک تو مہلت مانگی، اللہ تعالیٰ نے مہلت دے دی، اس کی میں نے وجوہات بھی بیان کی ہیں، اس وقت تو میں اپنی اسی آیات کے مضمون کی طرف متوجہ ہوں۔ تو اس نے ایک ارادہ یہ ظاہر کیا، لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، میں یعنی اس کا ترجمہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ جڑ سے اس کی اولاد کو جڑ سے اکھیڑ دوں گا، یعنی اپنے مقصد سے بالکل ہٹا دوں گا۔ آج وہ وقت ہے سامعین کرام کہ شیطان کی یہ بات ہم پہ صادق آ رہی ہے۔ ہماری جڑ میں توحید نہیں ہے سامعین کرام، توحید کا بیج ہماری جڑ میں نہیں ہے، اور اس کو ڈالنا ہے ہم نے۔ یہ بات نہیں ہے کہ مایوسی کی بات نہیں ہے، ہم نے ڈالنا ہے، اسے ارادہ کرنا ہے اور توحید کا بیج بونا ہے، لا الہ کا بیج بونا ہے۔ اور اس کا طریقہ آپ کو میں نے بتایا ہوا ہے کہ ایک رہنما، اس کے لیے ایک رہنما ہوگا اور ایک ذمہ دار ہوگا۔ دیکھیں ایک زمین ہوتی ہے، ایک ذمہ دار ہوتا ہے۔ ہماری جو دلوں کی زمین ہے اس میں بیج بونا ہے، ہم نے بیج بوانا ہے کسی سے، اللہ کی محبت کا بیج بوانا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی محبت پروان چڑھے اور کلمہ توحید کے ہم علم بردار بن جائے، اور کہہ دیں کہ لا الہ الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ۔ یہ نعرے ہم نے کہنے ہیں، یہ بات کہنی ہے ہم نے اپنے قول و عمل سے سامعین کرام۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ کلمہ توحید کا مطلب بھی ہمیں نہیں آتا عام طور پہ کہ توحید کیا ہے۔ بہرحال تو یہ شیطان کا اللہ تعالیٰ میں بتا رہا ہے کہ اس کے ارادے کیا ہیں، لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا،
میں اس کی تمام اولاد کو جڑ سے اکھاڑ دوں گا، لیکن کچھ لوگ رہ جائیں گے جو تیرے الا عبادک منہم المخلصین، دوسری جگہ آیا ہے کہ تیرے جو مخلص بندے ہیں جو تجھے چاہتے ہیں تو وہ میرے وار، اس پہ میرا وار نہیں چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذهب، جاؤ، کوئی بات نہیں، اذهب، اچھا پہلے لفظی ترجمہ سن لیں، اذهب، جاؤ، فمن تبعک منہم، جس نے بھی ان میں سے تمہاری پیروی کی، تمہاری بات مانی، فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا، پس جہنم تمہاری جزا ہے اور وہ پورا پورا بدلہ ہے۔ یہ تو لفظی ترجمہ ہو گیا سامعین کرام۔ یہاں پھر دیکھیں شیطان ایک قوت ہے اور یقیناً یہ مخالف قوت ہے، ہمارا دشمن ہے۔ اس پہ تھوڑا سا میں اس پہ مضمون کہتا ہوں کہ شیطانی قوتیں جو ہیں یا شیطان، یہ مخالف قوتیں جو ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کی گئی ہیں سامعین کرام۔ یہ نہیں کہ بس شیطان نے انکار کر دیا، اس نے مہلت مانگی اور اللہ تعالیٰ نے دے دی۔ یہ ایک پلانڈ کام ہے سامعین کرام، بہت طویل بات ہے، لیکن میں آپ کو مختصر طور پہ یہ بتا دوں کہ یہ مخالف قوتیں ہیں، نفس امارہ ہے ہمارے پاس، اور یہ شیطانی قوت جو، یہ سب ہماری دشمن ہے، مخالف قوتیں ہیں۔ ایک دوڑ ہو رہی تھی، یہ واقعہ میرے خیال سے میں نے پہلے بھی سنایا آپ کو، ایک دوڑ کا مقابلہ تھا، میراتھن ریس تھی یا جو بھی تھی، تو ایک آدمی اس میں شرکت کے لیے ارادہ نہیں تھا، اس دوڑ کا ارادہ نہیں تھا شرکت کا، اس دوڑ کے لیے۔ بہرحال جب دوڑ شروع ہوئی تو وہ آدمی سب سے تیز بھاگنا اس نے شروع کر دیا اور وہ مقابلہ جیت گیا۔ جتنے بھی میٹر کی تھی اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ مقابلہ جیت گیا۔ تو صحافی وغیرہ سب جمع ہو گئے، لوگ جمع ہو گئے اور حیران ہوئے، اس کے جسامت اتنی نہیں تھی یا اس کی محنت اتنی نہیں تھی، بہرحال وہ دوڑ جیت گیا۔ تو کسی نے اس سے پوچھا، سوال کیا کہ حضرت آپ کیسے یعنی ان طاقتور لوگوں پہ سبقت لے گئے؟ اس نے کہا یار یہ ساری باتیں چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ کہ یہ ایک کتا تھا، وہ میرے پیچھے کسی نے لگا دیا تھا، مجھے بتاؤ وہ کون تھا جس نے میرے پیچھے یہ کتا لگایا؟ تو کتا تو مجھے کاٹنے کے لیے دوڑ رہا تھا اور میں اس سے بچنے کے لیے دوڑ رہا تھا، تو جتنا وہ تیز دوڑتا میں اس سے تیز دوڑنے لگتا تاکہ میں اس سے کاٹنے سے بچ جاؤں، اور تو کوئی بات نہیں ہے، میرے تو کوئی مقابلے کا ارادہ نہیں تھا۔ بہرحال یہ سمجھنے کا علامہ اقبال کا ایک شعر بھی میں اس موقع پہ آپ کو سنا دوں، تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے، دیکھیں جو مخالفانہ ہوا ہوتی ہے اس سے پرواز تیز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس کو اختیار دے دیا ہے، اب اس کے پیچھے شیطان اور نفس کا کتا لگا دیا ہے۔ اب جو انسان اپنے آپ کو پہچان لیا، اپنی منزل کو پہچان لیا، اور شیطان تو اس کو کاٹنے کے لیے دوڑے گا اور یہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑے گا اللہ کو منزل بنا کے، تو یہ پہنچ جائے گا۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تم خوب محنت کرو گے، خوب دوڑو گے، خوب محنت کرو گے، اور یہاں تک کہ تم اس تک پہنچ جاؤ گے، تمہاری ملاقات اللہ سے ہو جائے گی۔ تو سامعین کرام یہ بات ذہن میں رکھیں، کبھی یہ نہ سمجھیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ ایک بات تو آپ کو معلوم ہوگی، اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ یہ شیطان اور نفس کا جو چکر چلایا ہے نا، یعنی یہ جو ہمارے ساتھ ہیں یا لگائے ہیں ہمارے پیچھے، یہ کس نے لگائے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے لگائے۔ اس میں حکمتیں ہیں بڑی، اس میں حکمتیں ہیں، اور میں نے آپ کو تھوڑا سا اس کا اشارہ دے دیا ہے، تو اس سے پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ مخالفانہ دیکھیں، یہ کاروبار میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کاروباری ہمارے دشمن پیدا ہو جاتے ہیں، پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم کوالٹی بڑھا دیتے ہیں، ریٹ گرا دیتے ہیں،
مسابقت کی پالیسی کے تحت، تو یہ ایک اچھا وہ ہوتا ہے کہ آپ کے کاروباری مخالفین ہیں اور آپ دونوں میں مقابلہ ہو۔ سامعین اکرام، ہماری منزل جو ہے، میری اور آپ کی منزل جو ہے، یہ یاد رکھیں کہ ایک ذات ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ایک ذات ہے اور وہ ذات باری تعالیٰ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہماری منزل ہے، اور ہمیں اس منزل کا راستہ کس نے بتایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اور وہ راستہ ہے کیا؟ وہ دین اسلام ہے۔ دین اسلام ہے کیا؟ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے۔ یہ ساری باتیں بنیادی طور پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی اگر نیا سننے والا ہے تو وہ اس کو بھی یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری منزل ہے۔ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ دین اسلام ہے۔ دین اسلام کیا ہے؟ اسلام نام ہے اس دین کا جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھجوایا ہے یا پسند کیا ہے، اور دین حقیقت میں ہے کیا؟ یہ ایک طرز زندگی ہے، یہ ایک طرز حیات ہے، اور اس میں بنیادی طور پہ یعنی فلسفہ یہ ہے، یعنی جو بنیادی کی ہے اس کی وہ یہ ہے کہ اے انسان، تم اپنی اختیار کو اللہ کے حوالے کر دو، اللہ کی مرضی سے جینا سیکھ لو۔ بہت یعنی ایسے الفاظ ہیں کہ میرے منہ سے ادا ہو رہے ہیں، لیکن ہیں یہ موتی جانتے ہیں نا، موتی، اس کی قدر کیجئے کہ یعنی تم اپنی خواہش استعمال نہ کرو، اپنی مرضی کو استعمال نہ کرو۔ اگر میں تھوڑا سا، میرے پاس ٹائم ہے، میں اگر یہ بات بتاؤں آپ کو کہ انسان کی کامیابی کا واحد راز کیا ہے، کہ یہ زندگی اپنی مرضی سے نہ گزارے بلکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے، اس کی ہدایات کے مطابق زندگی گزار لے، تو یہ ایک واحد ٹپ ہے، ایک کھلا راز ہے جسے اکثر لوگ سمجھ نہیں پا رہے اس معاشرے میں جہاں ہم رہتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ تو، ہماری تو بیماریاں اصل میں کافی ہیں، اور ایک بڑی بیماری یہ ہے کہ ہم بے مقصد زندگی جی رہے ہیں۔ نمبر ایک، یعنی کوئی خاص مقصد نہیں، جو مقاصد ہیں وہ باطل ہیں، ظاہر تو مقصود ہو نہیں سکتا، ہم نے ظاہر کو مقصود بنایا ہوا ہے، ظاہر کے پیچھے لٹو ہو گئے، ظاہر پہ فریفتہ ہو گئے، ظاہر پہ عاشق ہو گئے، یہ لڑکی خوبصورت ہے، یہ لڑکا خوبصورت ہے، یہ بیوی خوبصورت ہے، میری بیوی خوبصورت ہے، میرا شوہر خوبصورت ہے، مثال کے طور پہ، اور میرے بچے، ہائے میرے بچے، پھر میرا مال، میری کوٹھی، میری جائیداد، میری گاڑی، ہر چیز سے ہمیں پیار ہے، ہر چیز سے سامعین کرام ہمیں پیار ہے، میری کرسی، میرا عہدہ، یہ ساری چیزیں ہمیں پیاری ہیں، اور امیدیں ہماری ظاہر سے ہیں، ساری امیدیں ظاہر سے ہیں، پیسے سے، کاروبار پہ امید ہے، کارخانہ جو چل رہا ہے اس پہ امید ہے، اور جو نوکری ہے ہمارے پاس اس سے امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں، تبھی تو ہم سارا یہ کچھ کر رہے ہیں سامعین کرام۔ اور وہ شعر بھی میں آپ کو سناتا رہتا ہوں نا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ یعنی دیکھیں، مخلوق پہ بھروسہ اور اعتماد، اور اللہ تعالیٰ پہ بے اعتمادی، حقیقت یہ ہے سامعین کرام۔ میں ایک ایسی بات کہہ رہا ہوں، بہت آسان ہے سمجھنے کے لیے۔ ہم جس قسم کے معاشرے میں رہ رہے ہیں، اور اس میں اتنا ظلم ہے، لوگ اتنا اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ رشوت ہے، رشوت عام چلتی ہے، آپ دیکھیں ہر محکمے میں رشوت ہے، کرپشن ہے، سرکاری مال کو اپنا شیر مادر کی طرح لوگ ہڑپ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اسی طرح دوسروں کے حقوق تلف ہو رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ یعنی ایمان باللہ نہیں ہے، ایمان باللہ نہیں ہے، اور
یعنی یہ تو پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے سامعین کرام، ایسے حالات میں مقصد تک پہنچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور دوسری یہ کہ ہماری قوم جو ہے نا، ہم سب لوگ تقریباً خوش فہمیوں کا شکار ہیں۔ خوش فہمی کیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ گو مسلمان ہیں۔ خوش فہمی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے گا، ہم عمل نہ بھی کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے گا۔ خوش فہمی کیا ہے کہ ہم اگر رسول کے طریقے کے مطابق زندگی نہ بھی گزاریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کر دیں گے۔ یہ ساری یعنی سامعین کرام یعنی خوش فہمیاں ہیں ہماری، اور ایک بہت خطرناک صورتحال میں جی رہے ہیں، اور بہت غفلت کا عالم ہے، اور اندھیری رات ہے، چار سو اندھیرے پھیلے ہوئے ہیں، چار سو اندھیرے پھیلے ہوئے ہیں۔ اور اگر میں یہ کہوں، اگر آپ اس کو ایک جملے میں سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ ہم دور جاہلیت میں جی رہے ہیں، حقیقت کا ہمیں کوئی علم نہیں ہے، اپنے آپ کو ہم نے نہیں پہچانا ہے، اپنے اللہ کو نہیں پہچانا ہے، اپنے قرآن کو نہیں پہچانا، اپنے دین کو نہیں پہچانا، رسول کی دعوت کو نہیں پہچانا، تو پھر پہچانا کیا ہے؟ دوسرا یہ کہ ہم ایک بے یقینی کی کیفیت میں ہیں، بے یقینی نہیں بلکہ ایک یقین کی کیفیت میں ہے کہ دوبارہ جی اٹھنا نہیں ہے۔ جبھی تو ہم دیکھیں، یہ ایک آسان بات ہے، جبھی تو ہم ساری تیاریاں، ساری کوششیں ہماری ظاہر دنیا کے لیے ہیں، تو یہ بات جو ہے کافی مشکل ہو جائے گی، اور ایسی مشکل صورتحال ہو جائے گی کہ پھر اس سے چھٹکارا پانا مشکل ہوگا۔ یعنی پھر اصلاح کی، جب ہماری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں نا، تو پھر اصلاح کی کوئی گنجائش نہیں رہتی، پھر دعائیں بھی کام نہیں آتی۔ یہ بات یاد رکھیں سامعین کرام، یہ نہیں کہ آپ کی نیک اولاد ہوگی تو وہ آپ کی دعائیں جو ہیں آپ کی نہیں، یہ مضمون بہت زیادہ سیریس ہے۔ دیکھیں، آپ نے اللہ کو مقصود ہی نہیں بنایا، آپ غیر اللہ کی پرستش کرتے رہے، تو یہ تو شرک ہے۔ یعنی آپ نے زندگی اللہ کے لیے نہیں گزاری، دنیا کے لیے گزار لی۔ اور دیکھیں، جو کام اللہ کے لیے نہ ہو، غیر اللہ کے لیے ہو، وہ ریاکاری ہوتا ہے۔ یعنی ریاکاری، یہ آپ ذرا اس پہ سوچیں، وہ ریاکاری ہے۔ اخلاص یہ ہے، اخلاص یہ ریاکاری کا جو وہ متضاد ہے، وہ کیا ہے؟ خلوص۔ خلوص کا مطلب للہ، اور غیر مخلص ما سوی اللہ، ما سوی اللہ، اللہ کے لیے، اللہ کے غیر کے لیے اگر آپ نے زندگی گزاری تو یہ ریاکاری ہے، اور ریاکاری شرک ہے۔ من صلی یرائی فقد اشرک، من صام یرائی فقد اشرک، من تصدق یرائی فقد اشرک۔ بہرحال یہ سارا مضامین ہے، میں ابھی تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، لئن اخرتنی الی یوم القیامۃ لاحتنکن ذریتہ الا قلیلا۔ ترجمہ سنا دیجئے۔ قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، شیطان نے کہا کہ کیا بھلا یہ وہ شخص ہے جس کو آپ نے مجھ پہ فضیلت دی ہے؟ اچھا، لئن اخرتنی الی یوم القیامۃ، اگر آپ نے مہلت دی مجھے قیامت کے دن تک، لأحتنکن ذریتہ الا قلیلا، ضرور میں اس کی اولاد کی جڑ کاٹ دوں گا، لیکن قلیل لوگ بچ جائیں گے۔ سامعین کرام، اب اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔
قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. He said, Do you see this one whom you have honored more than me? If you reprieve me until the day of resurrection, I will bring his descendants under my sway, except for a few. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.